الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون صدق الله العظيم. معزز سامعین کرام، قابل عزت احترام عمر رسیدہ بزرگوں، نوجوان دوستوں، معصوم نونہال بچوں، وقت تو کافی ہو چکا ہے. مختصر سی گزارشات اور ایک مختصر سا مذاکرہ آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں. حضرات گرامی، اللہ رب العزت نے ساری کائنات اور کائنات کی ساری چیزوں کو بنایا ہے. ساری مخلوق کو اللہ رب العزت نے پیدا کیا، لیکن ان ساری مخلوقات میں انسان کو اللہ رب العزت نے سب سے معزز، سب سے محترم، سب سے قابل تکریم اور قابل تعظیم اور سب سے عزت و شرف سے نوازا ہے. اللہ رب العزت نے اس انسان کی تخلیق کے بارے میں خود قرآن کریم کے اندر فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، کہ ہم نے بنی آدم کو سب سے معزز اور محترم بنایا ہے. اور اللہ رب العزت نے سورۃ التین میں جو پارے 30 میں ہے 3 قسمیں کھا کر انسان کی تخلیق اور انسان کی خوبصورتی اور اس کی عظمت و شرافت کو بیان کیا ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَطُورِ سِينِينَ، قسم ہے انجیر کی، قسم ہے زیتون کی، اور قسم ہے اس طور سینا کی. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ ہم نے انسان کو سب سے خوبصورت سانچے میں ڈھالا ہے. انسان کی زندگی کے 4 دور ہیں. ایک انسان کی زندگی کا دور وہ ہے کہ جب انسان کوئی قابل ذکر چیز نہ تھا. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا، سورہ دہر کی پہلی آیت ہے هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، کہ انسان پر ایک ایسا زمانہ گزرا ہے کہ انسان قابل ذکر نہ تھا. انسان موجود تو تھا لیکن اس کا ذکر نہیں تھا، قابل ذکر نہیں تھا. وہ یہ کون سا زمانہ ہے؟ یہ زمانہ ہے وہ ذرات سے لے کر ماں کے پیٹ میں اس کی تخلیق اور اس کی پرورش اور اس کے بننے کا زمانہ ہے. یہ عجیب و غریب چیز ہے. ہمارے اور آپ کے والد نے غذا کھائی، پھل فروٹ کھایا، دوسری چیزیں استعمال کی، اس سے پانی کا خطرہ بنا. پھر ہماری ماؤں کے رحم میں اللہ رب العزت نے اسے بطور امانت کے اللہ کے حکم سے شریعت کی روشنی میں، شریعت کی روشنی سے مراد یہ ہے کہ نکاح کر کے اس کو بطور امانت کے رکھا، اور پھر اللہ رب العزت کی کاریگری اس پر شروع ہوئی. اس پانی کے خطرے کے اوپر اللہ تعالیٰ نے پہلے اسے نطفہ بنایا، پھر خون کی شکل دی، پھر گوشت کی شکل میں آیا، پھر اللہ رب العزت نے اس میں ہڈیاں بنائی، اس پہ کھال چڑھائی،
اور پھر عالم ارواح سے اللہ رب العزت نے ہماری روح کو اس کے اندر ڈالا۔ انسان اپنی تخلیق کے اوپر غور کرے کہ دنیا کے اندر بڑا سے بڑا انجینئر وہ اگر نقشہ بناتا ہے تو پتھر پہ بناتا ہے، لوہے پہ بناتا ہے، پلاسٹک پہ بناتا ہے، کاغذ پہ بناتا ہے، زمین کے اوپر بناتا ہے، لیکن دنیا کا کوئی انجینئر ایسا نہیں ہے جو پانی کے اوپر نقشہ بناتا ہو۔ یہ تو ہمارے رب کی قدرت ہے کہ اللہ رب العزت نے اس پانی کے اوپر ایسا خوبصورت انسان بنایا اور اشرف المخلوقات بنایا۔ اللہ رب العزت کی یہ قدرت ہے اور اللہ رب العزت کی یہ کارستانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس پانی کے چند قطرے کو پھیلا کر کیسا خوبصورت انسان بنایا۔ تو اللہ رب العزت نے ساری کائنات اور ساری مخلوق کو پیدا کیا، لیکن اس میں سب سے اشرف جو بنایا، سب سے معزز اور محترم جو بنایا، وہ انسان کو بنایا۔ اور اللہ رب العزت نے اس انسان کے بارے میں فرمایا قرآن کریم کے اندر، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ ہم نے جنات اور انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ مقصد زندگی کا دنیا کمانا یا دنیا بنانا نہیں ہے، بلکہ مقصود اعلیٰ اللہ کی عبادت ہے اور آخرت کی زندگی کو بنانا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ دنیا کی جو ضروریات ہیں اس کو پورا کرنا ہے، اس کے لیے ہمیں کوشش کرنا ہے، لیکن وہ اصل مقصد نہیں ہے۔ مقصد تو یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جو فرمایا کہ ہم نے انسان اور جنات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، یہ اللہ رب العزت نے اس انسان کی تخلیق کے مقصد کو بیان فرمایا۔ یہ انسان کی زندگی کا وہ دور تھا جس میں انسان قابل ذکر نہیں تھا، یعنی ذرات سے لے کر انسان کی پیدائش تک۔ انسان کی زندگی کا جو دوسرا دور شروع ہوتا ہے وہ اس کی پیدائش سے لے کر اس کے موت کے آنے تک کا جو زمانہ ہے وہ انسان کی زندگی کا دوسرا دور ہے، اور یہی دور ہے جسے دار العمل کہا جاتا ہے کہ یہ عمل کا وقت ہے اور یہ دنیا عمل کا گھر ہے۔ اور یہ جو انسان کی زندگی کا دور ہوتا ہے دوسرا دور، اسی دور کے اوپر اگلی جو انسان کی زندگی ہے اس کی کامیابی کا دار و مدار اس زندگی کے اعمال کے اوپر ہے۔ یہ بڑا اہمیت کا حامل دور ہے کہ انسان کی پیدائش سے لے کر اس کی موت تک کا جو زمانہ ہے، اس زمانے میں انسان اپنے رب کو راضی کرے، اپنے رب سے لو لگائے اور اپنے رب کے حکموں کو مانے، اور ہمارے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارے۔ یہ جو زمانہ ہے، اس زمانے کے عمل کے اوپر اگلی جو زندگی ہے، جو ہمیشہ ہمیش کی زندگی ہے، اس کی کامیابی کا دار و مدار اس زندگی کے عمل کے اوپر ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو یہ زندگی عطا فرمائی، اور اللہ تعالیٰ نے دنیا کی جتنی مخلوقات ہیں ساری مخلوق کو اللہ تعالیٰ نے انسان کے فائدے کے لیے پیدا فرمایا۔ ساری مخلوق کو انسان کو فائدہ پہنچانے کے لیے، اور انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا اپنی عبادت کے لیے اور اپنے سر کو جھکانے کے لیے کہ اللہ کے سامنے ہی یہ سر جھکے، اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے یہ سر نہ جھکے۔ اور آپ لوگوں نے غور کیا ہوگا، ایک لطیف نقطے کی طرف میں اشارہ کرتا ہوں، دنیا کے اندر جتنے جاندار ہیں وہ اپنی غذا جو کھاتے ہیں، اپنی خوراک جو لیتے ہیں، وہ سر جھکا کر لیتے ہیں۔ جتنے جاندار ہیں جو کھاتے ہیں،
جو پیتے ہیں، وہ اپنی غذا، اپنی خوراک وہ سر جھکا کر حاصل کرتے ہیں، جتنے جاندار ہیں. لیکن انسان، اللہ رب العزت نے انسان جو غذا حاصل کرتا ہے وہ سر جھکا کر نہیں بلکہ اپنے ہاتھ سے نوالا بنا کر اس کو کھاتا ہے. یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ انسان تیرا سر اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے نہ جھکنے پائے. بس تیرا سر اللہ ہی کے دربار میں جھکے اور اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے تیرا سر نہ جھکے. یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے جو ہم سر کو اٹھا کر، یعنی سر جھکا کر جیسے دوسری مخلوقات اپنی غذا حاصل کرتی ویسے ہم نہیں حاصل کرتے. تو اللہ رب العزت نے انسان کی زندگی کا جو دوسرا دور ہے، یہ دوسرا دور یہ دار العمل ہے، یہ عمل کا دور ہے، یہ عمل کا زمانہ ہے. جیسے ہم عمل کریں گے اس کا نتیجہ ہمارے مرنے کے بعد سامنے آئے گا. اور انسان کی زندگی کا تیسرا دور شروع ہوتا ہے جب اس کی موت کا وقت قریب آتا ہے. جب اس کی موت کا وقت قریب آتا ہے تو یہ دور بڑا آزمائش کا دور ہوتا ہے، کیونکہ یہ دور ہوتا ہے اس کے سامنے اس کی دنیا چھوٹ رہی ہے، اس کی بیوی چھوٹ رہی ہے، اس کے بچے چھوٹ رہے ہیں، اس کی دوسری ساری چیزیں چھوٹ رہی ہیں. موت کا فرشتہ سامنے کھڑا ہوا ہے، پیچھے قبر کا اندھیرا گڑھا موجود ہے. یہ جو انسان کی زندگی کا تیسرا دور ہوتا ہے یہ بڑی آزمائش کا دور ہوتا ہے، بڑی سخت آزمائش کا دور ہوتا ہے. کیونکہ یہ ساری چیزیں جس سے زندگی بھر اس نے محبت کی ہے، اپنی اولاد کو اپنی نظروں کے سامنے جب اوجھل ہوتے ہوئے دیکھتا تھا تو اس کا دل پسیج جاتا تھا. آج ان ساری چیزوں کو اسے چھوڑ کر جانا ہے. یہ دور بڑی سخت اور آزمائش کا دور ہوتا ہے. اور پھر اس میں موت کی سختی. حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ معجزہ عطا فرمایا تھا، قم بإذن اللہ. جب وہ کسی مردے کو کہتے تھے اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا تو وہ اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جاتا تھا. اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ معجزہ عطا فرمایا تھا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک مردے سے کہا قم بإذن اللہ، ہو کھڑا ہو گیا. اس سے پوچھا کہ موت کی سختی اور موت کا جھٹکا کیسا تھا؟ تو اس نے کہا اگر سر کے اوپر 1000 وار تلوار سے کیا جائے تو وہ 1000 وار تلوار کا اس موت کے ایک جھٹکے کے برابر بھی نہیں ہے. اتنا سخت ترین جھٹکا. لیکن اللہ رب العزت مومن کے بارے میں، جو اہل ایمان ہوتے ہیں، اہل تقوی ہوتے ہیں، جنہوں نے ایمان کی حالت میں اللہ کی اطاعت و فرما برداری میں زندگی گزاری ہے، ان کی موت بھی بڑی آسانی سے آتی ہے، ان کی روح بھی بڑی آسانی سے نکالی جاتی ہے. جیسے سمندر ہے پانی سے بھرا ہوا، اس میں سے ایک قطرہ نکال لیا جائے ایسے نکالی جاتی ہے. لیکن بہرحال موت کی سختی تو ایک اپنی جگہ ہے ہی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موت کی سختی سے اللہ کی پناہ مانگا کرو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سکرات کے عالم میں تھے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ آپ اپنے دست مبارک کو پانی کے اندر بھگاتے تھے اور اپنے سر پہ پھیرتے تھے، اپنی پیشانی پہ، اور یہ کہتے تھے اللہ موت کی سختی سے اور سکرات کی موت سے حفاظت فرما. لیکن اللہ رب العزت نے اس سختی اور اس تکلیف میں بھی مومن کے لیے خیر رکھا ہے. فرمایا گیا حدیث پاک میں کہ اگر کسی کو موت کی سختی یا سکرات کا وقت آتا ہے، اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو معاف فرماتے ہیں، اس کے درجات کو بلند فرماتے ہیں. بیماریوں کے اندر جو مبتلا ہیں اس کے بارے میں ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے، یہ نہیں کہنا چاہیے. بعض لوگ اپنی زبان سے کہہ دیتے ہیں کہ فلاں شخص بستر پہ پڑا ہوا ہے، فلاں شخص سکرات کے عالم میں ہے، پتہ نہیں کیا اس نے گناہ کیا تھا. نہیں، ایسی بات ہماری زبان پر نہیں آنا چاہیے. سکرات کا ہونا یا کسی سخت بیماری کے اندر مبتلا ہونا
یہ کوئی گناہوں کی وجہ سے نہیں ہے۔ اگر ایسا ہے تو پھر ہمارے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گناہوں سے تو پاک ہیں، معصوم عن الخطا ہیں، پھر آپ کے اوپر سکرات کا عالم کیوں تاریک ہوا؟ نعوذ باللہ کہ آپ گنہگار تھے؟ نہیں۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا جواب دیا کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو سکرات کی کیفیت طاری ہوئی، یہ اس وجہ سے ہوئی کہ امت میں سے اگر کسی شخص کو یا کسی کے باپ کو، کسی کی ماں کو، کسی کے اولاد کو، کسی کی بیوی کو یا اس کے شوہر کو ایسی کیفیت طاری ہوتی ہے، سکرات کا عالم ہوتا ہے، تو وہ گھبرائے نہ، وہ بے چین نہ ہو، کیونکہ ہمارے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی سکرات کا عالم طاری ہو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جاتے جاتے امت کو تسلی دے کر گئے ہیں کہ اگر ایسی کیفیت پیدا ہوتی ہے تو گھبرانے کی بات نہیں ہے۔ کائنات کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی یہ کیفیت طاری ہو چکی ہے۔ تو انسان کی زندگی کا جو یہ تیسرا دور ہوتا ہے، یہ دور بڑا آزمائش کا ہوتا ہے کہ اب اس کو یہ دنیا چھوڑ کر جانا ہے، اپنی آل اولاد کو چھوڑ کر جانا ہے، اور اپنے اچھے اور برے اعمال کے ساتھ جانا ہے۔ یہ ساری چیزیں دنیا کے اندر موجود ہیں، عیش و آرام کی، مال و دولت کی، کھانے پینے کی، ہر چیزیں موجود ہیں، لیکن اب یہ اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا، اب اسے اس دنیا سے جانا ہے۔ لہذا یہ دور بڑا سخت ترین دور ہوتا ہے، بڑی آزمائش کا دور ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت اس آزمائش کی گھڑی میں ہم سب کی مدد فرمائے۔ میرے بھائیو، یہ دنیا کی زندگی یہ بڑی قیمتی زندگی ہے، یہ آخرت کی زندگی بنانے کے لیے ہے، اور آخرت کی زندگی بنانے کا یہ موقع کب تک ہے؟ جب تک انسان کی سانس چل رہی ہے، یا جب تک انسان کے ہاتھ اور پاؤں کام کر رہے ہیں، یا جب تک انسان کے دل اور دماغ کام کر رہا ہے۔ ہاتھ اور پاؤں کام نہیں کر رہے ہیں، دل و دماغ کام نہیں کر رہا ہے، اگر ہم کچھ کرنا چاہیں، کوئی نیک عمل کرنا چاہیں، تو آج ہم مجبور ہیں، لاچار۔ تو انسان کی زندگی کا یہ تیسرا دور ہوتا ہے، اور چوتھا دور جو انسان کی زندگی کا ہے وہ قبر سے لے کر حشر تک کا دور ہے۔ اور یہ دور کب تک ہے، کتنے زمانے تک قبر کے اندر پڑے رہنا ہے، یہ اللہ کو معلوم ہے۔ یہ دور ایسا ہے کہ اس دور کے بارے میں بھی ہمیں اور آپ کو اس دنیا کی زندگی میں رہتے ہوئے اس کی فکر کرنا ہے۔ حدیث پاک میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے، اور یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ یہ بنے گا ایمان، تقوی اور عمل صالح کے ذریعے سے، اور یہی قبر جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا بن جائے گی جب ہماری زندگی ایمان، تقوی اور اعمال صالحہ سے خالی ہوگی۔ اس لیے میرے بھائیو، دنیا کی حقیقت آخرت کی زندگی کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ بہت اللہ والے بزرگ گزرے ہیں۔ خلیفہ ہارون رشید حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بیٹھا ہوا، وقت کے بادشاہ، انہوں نے ایک گلاس پانی منگایا اور پینے لگے۔ حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے پوچھا کہ خلیفہ ہارون رشید، اگر یہ پانی تمہارے حلق کے نیچے نہ جائے تو تم کیا کر سکتے ہو؟ خلیفہ ہارون رشید نے کہا کہ کوئی بیماری ہو گئی تو اس کا علاج کراؤں گا۔ حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ پانی جو تمہارے حلق کے نیچے اترے گا، اس کے علاج میں تمہاری آدھی حکومت چلی جائے گی، آدھی سلطنت دینا پڑے گا۔
خلیفہ ہارون رشید نے کہا کہ میں اس گلاس پانی کو اپنے حلق کے نیچے اتارنے کے لیے میں آدھی حکومت و سلطنت دینے کے لیے تیار ہوں۔ پھر حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے پوچھا، یہ پانی تمہارے پیٹ میں تمہارے جسم میں جانے کے بعد اگر یہ پیشاب بن کر باہر نہ نکلے تو تم کیا کرو گے؟ خلیفہ ہارون رشید نے وہی بات کہی کہ اس کا علاج کراؤں گا، اور اگر اس علاج میں میری آدھی حکومت و سلطنت چلی جائے تو بھی میں اس کا علاج کراؤں گا۔ حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ خلیفہ ہارون رشید، تمہاری حکومت و سلطنت کی حیثیت ایک گلاس پانی کے برابر بھی نہیں ہے، جس کو تم اپنے حلق کے نیچے اتار سکو اور پھر اس کو پیشاب کی شکل میں باہر کر سکو۔ یہ ہے دنیا کی حقیقت اور یہ ہے اللہ والوں کے سمجھانے کا انداز۔ تو میرے بھائیو، یہ دنیا کی حقیقت اور یہ دنیا آخرت کی زندگی کے مقابلے میں کچھ نہیں ہے۔ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کریں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں ایمان کی دولت عطا فرمائی، سب سے بڑی دولت۔ ہم کھانا کھاتے ہیں، کھانے کے بعد دعا پڑھتے ہیں، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین، مشہور ہے یہ دعا پڑھتے ہیں۔